مجھ پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا ہے. انہوں نے سوچا کہ میں گولیاں لگنے سے ڈر جاؤں گا. اعظم سواتی بزرگ آدمی ہے, ویڈیو سے ڈر جائے گا. عرش شریف سے جو کچھ کیا اس پر ہم شاک میں آ گئے ہیں. اس نے ایسا کیا جرم کیا تھا جو اس کو ایسے قتل کیا گیا؟ کپتان کا دو ٹوک پیغام. کپتان کا کہنا تھا کہ اس حملے کے بعد میں پہلے سے زیادہ مضبوط. اعظم سواتی بھی خاموش ہو کر بیٹھ جائے گا, لیکن ان کا حوصلہ بھی بلند ہے. خوف کا بت ٹوٹ چکا ہے, قوم بھی کھڑی ہو رہی ہے. سوچا انہوں نے یہ تھا کہ جو گولیاں لگ گئی میں بچ گیا ہوں تو اب میں ڈر جاؤں گا, میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں. انہوں نے یہ سوچا تھا اعظم سواتی سے جو انہوں نے کیا کہ اعظم سواتی کو پہلے انہوں نے جو اس سے تشدد کیا, انہوں نے کہا وہ 75 سال کا آدمی ہے, شرم میں چپ کر کے بیٹھ جائے گا گھر میں. وہ نہیں بیٹھا. کسی دنیا کے ملک میں غلاظت کی یہ انتہا نہیں دیکھی کہ اس کی ویڈیو دے دی, اس کی بیوی کو پہنچا دی, میاں بیوی کی ویڈیو. یعنی میں مغربی معاشرہ اندر سے جانتا ہوں, وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا اس چیز. اور اعظم سواتی کو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ شرم سے چپ کر کے بیٹھ جائے گا. میں سلام کرتا ہوں اعظم سواتی کو کہ وہ کھڑا ہو گیا, اور وہ اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ وہ اوروں کو بچانا چاہتا ہے, وہ قوم کو بچانا چاہتا ہے کہ یہ جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے, یہ جو چور اور ڈاکو اور یہ قاتل, وہ کھڑا ہو گیا سامنے. اور آج قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے, اعظم سواتی کے ساتھ, اور اس قوم نے اب کھڑے ہو جانا ہے. ارشد شریف نے کیا جرم کیا ہوگا جو اس سے یہ اس کو سزا ملی؟ اس کی ایک سزا ہے کہ ان چوروں کو جتنا وہ بے نقاب کرتا جا رہا تھا وہ اپنی جان خطرے میں ڈال رہا. اور انہوں نے یہ سارے صحافیوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھیں یہ ارشد شریف سے ہم نے کیا ہے, کیونکہ تمہارے سے بھی یہ ہو. خوف کے اوپر مافیا فنکشن کرتا ہے. جو مافیاز ہیں یہ خوف پھیلا کے, یہ لوگوں کو غلام بنا کے, خوف کے بت کے سامنے جھکا کے یہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتا ہے. اور جو میری حقیقی آزادی کی تحریک ہے وہ یہ خوف توڑنا ہے قوم کا. بہت اچھی کوریج کی ہے. یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی, بول کی پرابلی سب سے بیسٹ تھی. سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.